ایک دوست نے بڑی لمبی چٹ لکھی کہ جی ہم اپنی ناپاک زبانوں سے پاک ہستیوں کا نام لیں تو کیسے لگتا ہے؟ بھائی اس کو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب بھی ایسی محفل میں آئیں تو وضو کر کے آیا کریں، پاک ہو کے آیا کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ روحانیت لے کے جایا کریں گے، پھر آپ کو لطف آئے گا۔ اگر آپ ہودی بے پاک ہو کے نہیں آئیں گے تو ناپاک ہو کے آئیں گے تو لے کو کیا جائیں گے؟ تو پاک ہو کے آیا کریں تاکہ جناب جس کا بھی نام لیں کچھ ثواب ہوتا ہے۔ صالحین کفارہ، انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ الحمدللہ تو ہم تو نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ درمیان میں جو کھڑے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیں، بس میں شہباز قمر فریدی صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں، 2-4 منٹ کی میری حاضری قبول کر لیجئے۔ میری بات آپ کو یاد ہے کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا؟ جس کو یاد ہے تو اگلا مصرع پورا کرے۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ، نہیں مزہ آیا، سارے چپ ہو گئے ہو، بھول گئے ہو سارا کچھ، ذرا دونوں ہاتھ چک کے ایک دفعہ مل کے کہو افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ مزہ نہیں آیا، ابھی تک مزہ نہیں آ رہا، دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے آواز کے ساتھ آواز ملا کے سب کہہ دو افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ حسین کا بات گھرانے کی ہو رہی ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں فرشتوں کا سردار جبریل امین حاضر ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبریل تو نے سارے جہان دیکھے ہیں، سارے انبیاء دیکھے ہیں، سارے رسول دیکھے ہیں، سارے انسان دیکھے ہیں، بتلاؤ کہ ہم کیسے ہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ ہم کیسے ہیں؟ جبریل امین کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمام مشارق کی سیر کی، تمام مغارب کی سیر کی، سارے جہان دیکھے، سارے انسان دیکھے، لیکن آپ سے افضل کوئی انسان نہیں دیکھا اور آپ کے خاندان سے اعلیٰ کوئی خاندان نہیں دیکھا۔ اور اب میں آپ کی ایک فرمائش پوری کروں، اور رات سہانی چنورگی مٹھی خواب تے او ہم راوادی کے تکیا اچانک میں آسی الطیف سرا من طلغتی، جو آگے سننا چاہے ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ بھائی وہ مزہ تھوڑی دیر جو پہلے تھا ختم ہو گیا ہے، ذرا محبت سے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ نہیں اللہ پاک ہے، نہ میرے کہنے سے پاک ہوتا ہے نہ آپ کے کہنے سے پاک ہوتا ہے، ہمیشہ پاک ہے، ہمیشہ پاک رہے گا۔ میرا یقین ہے جو اللہ کی پاکی بیان کرے گا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے گا۔ جسے دل کی پاکی چاہیے ہاتھ اٹھا کے مل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ سنیے، اور رات سہانی چنورگی مٹھی خواب تے او ہم راوادی کے تکیا اچانک میں آسی الطیف سرا من طلغتی والشذب بدا من غفرتی فسکرت ہنا من نظرتی، نینا دیا فوجاں سر چڑیاں برسک دیا اکھیاں دا دامن، میرا اجڑے نہ آسان دا گلشن، کرو کرم تو فیلے اویس قرن، لاؤ بخت محدت برد یمن، من باوری جھلک دکھاؤ سجن، وہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو ہمرا وادی سن کریاں فرقت دی رات لبھیری ہے، جلی غم دی لال ہنیری ہے، کہ رحمت دے وچ دیری ہے، ادھی دل نو تانگ بتیری ہے، جدی ازلوں شان اچیری ہے، رب وصل دے وچ کی دیری ہے، آج سکھ مترا دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس کنیری ہے، لولوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جڑیاں، ادھی ہاتھ مہار زمانی ہے، ادھی دو جگتے سلطانی ہے، اتھی گم عقل انسانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، پتھ چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی ظلف اکھ مستانی ہے، مخمور اچھی ہن مد بریا، انہوں ہستی دا عنوان آکھا، رب سچے دی برہان آکھا، یا اچھیاں دا قرآن آکھا، اس صورت نو میں جان آکھا، جانان کی جان جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا کہ جن و بشر کے شاہ و گدا، جٹھی کسوی نصیر اور شان خدا، انہیں ہوش تے منہ بول اٹھیا سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھ بحر علی کتھ تیری سنا، گستاخ اکھی کتھ جاریا سبحان اللہ۔ کہہ دو یار ایک دفعہ تسی بھی کہہ دو،
میرے پیر کی سنت ادا ہو جائے. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی اپنے آقا کے چہرے کو دیکھا تو کہہ دیا سبحان اللہ. آپ کی سن کے کہہ دو سبحان اللہ. ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے جوان جوان مل کے ایک دفعہ ذوق کے لیے کہہ دو سبحان اللہ. ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھ مہر علی کتھ تیری سنا. مہر علی کیوں پھرے اداسی اج کل سونا آ گل لاسی. حوصل خوشیاتے غم جاسی ملسا لمیاں کر کر باہانال. دل لگڑا بے پرواہانال. کتھ مہر علی کتھ تیری سنا. آپ کا امتحان ہے میرے ساتھ آپ نے ملنا ہے. یوں کرم کی ہوا چلی ہو مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو. ہر مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل کر مشکل کشا مولا. کیا کہنا ہے بھائی؟ بچوں کو نہیں پتا مولا کے ساتھ کیا کہنا ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی جو مولا. میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا. اب جو سن رہا ہے جوان ہے اللہ اس کو جوانی اللہ اس کی جوانی میں اور برکت عطا فرمائے. شہر خدا کے صدقے میں جسم کی طاقت بھی اور ایمان کی طاقت بھی نصیب فرمائے. ذرا ایک ہاتھ اٹھا کے جس کو سمجھ آتی ہے جس کو پتا ہے وہی کہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا لو اگر اٹھتے ہیں تو. جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں میں زبردستی نہیں. پہلے تو سب کو کہتا تھا اب جس کو محبت سے جس کو خوشی ہوتی ہے جو ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائے اور مل کے کہہ دے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. یہ ہاتھ اٹھانا میرے نبی کی سنت ہے علی کی سنت ہے. ذرا مل کے ایک دفعہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. میرے ساتھ شعر کو پورا کیجئے گا. یوں کرم کی ہوا چلی ہو مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو. ہر مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل کر مشکل کشا مولا علی ہو. ہر اس دیوار کے سائے میں بیٹھو کہ جس کا سائے باغوں سے چلی ہو. قدم چومے ہیں منزل میں انہی کے کہ جن کا پیشوا مہر علی. سامنے محترم آخری بات کروں اور مہمان کو بلاؤں اور میری آخری بات بڑے دھیان سے سننی ہے. مجھے ایک چٹ بھی آئی کہ جی آپ نے نبی کے یاروں کی بات نہیں کی. بھائی دوستو ہم تو ہر اس شخص کی عزت کرتے ہیں. ہمارے لیے ہر وہ شخص قابل عزت ہے جس کو میرے نبی سے نسبت ہے. سیدھی سی بات ہے بھائی. جو میرے نبی کے در کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. ہم نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں تو در والوں کو بھی مانتے ہیں. صحابہ کبار کو بھی مانتے ہیں تو اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں. اب جس جو مانتا ہے ذرا کہہ دے سبحان اللہ. ہم نبی کے یاروں کو بھی مانتے ہیں تو نبی کے رشتہ داروں کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ. ہم نبی کے یاروں کو بھی مانتے ہیں نبی کے رشتہ داروں کو بھی مانتے ہیں. اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں آل رسول کو بھی مانتے ہیں. جو نبی کے گھر میں آ گئے ان کی بھی عزت کرتے ہیں اور میرے نبی جن کے گھر چلے گئے ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں الحمدللہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے. محبت کے ساتھ آخری شعر میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا. اور میرے پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے بڑے مزے کی بات کہی. وہ میں شعر جو ہے شاہ صاحب کی نظر کروں گا. 3 شعر ہیں فارسی میں لیکن میری بات بڑی واضح ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں کہ ہر سو بہار حسن و جمال محمد است. تکمیل دین حق سے کمال محمد است. صدیق عکس صدق مقال محمد است. فاروق تیغ جاہ و جلال محمد است. سرچشمہ وفا تب و تاب رخ حیا عثمان امین جود و نوال محمد است. قطب نجات عارف ذات افضل ہدات حیدر بہار گلشن آل محمد است. اب میرے ساتھ یہ شعر پورا کر دیجئے گا کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں. اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. غلامی کا میرا پیغام لے کے جائیے اور اس کو دل کے ساتھ باندھ دیجئے. انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور آپ کی زندگی بدل جائے گی. غلامی کا مزہ آ جائے. نبی کے غلاموں غلامی کا مزہ آ جائے اگر میرے نبی کے خلق عظیم سے ایک قطرہ ہمارے اخلاق میں بھی آ جائے. میری بات سنی ہے کسی نے سنی ہے تو ذرا کہہ دے سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے بہت کم لوگوں نے سنی ہے. پھر سن لو اور دل کے کان کھول کے سن لو کہ میرے نبی کی غلامی کا یہ مجھے دیتے میں اعلان کر دوں. یہ حاجی صاحب مدد کر دیجئے کہ میں اعلان کر دوں. اعلان کر دوں نبی کی غلامی کا لطف آ جائے کہ اگر نبی کے خلق عظیم سے ایک قطرہ ہمارے اخلاق میں بھی شامل ہو جائے. سامنے محترم شہباز قمر فریدی صاحب کی جانب سے
یہ آپ کے لیے دعوت ہے کہ 27 اکتوبر بروز جمعرات جشن فرید پاک پتن شریف حضرت بابا فرید کے دربار پہ ہر سال کی طرح اس سال بھی منایا جائے گا، جس میں وطن عزیز کے ممتاز ثنا خانان رسول، جس میں الحاج محمد اویس رضا قادری، الحاج محمد یوسف میمن، صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب، قاری وحید ظفر قاسمی، سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی، سید آصف علی ظہوری، محمد افتخار ٹھاکر، محمد رفیق ضیاء، عمران حسن قادری، محمد عاصم عبید، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کا خطاب، قاری عبد الغفار نقشبندی ملتان تلاوت، قاری نجم مصطفیٰ صاحب تلاوت، نقابت صاحبزادہ تسلیم احمد صابری، محترم محمد شکیل احمد قادری، محترم حامد علی سعیدی، دیگر تمام مشائخ عظام اور علماء کرام بھی تشریف لائیں گے، عمرے کے ٹکٹ بھی ہوں گے۔ تمام دوستوں کو اس عظیم جشن فرید میں محمد شہباز قمر فریدی صاحب کی جانب سے شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ جی جناب، جو ہے سلطان باہو گلے گلستان سلطان باہو حضرت صاحبزادہ فیاض الحسن قادری صاحب آستانہ عالیہ سلطان باہو، آپ بھی شریک ہوں گے۔ سامنے محترم، آپ کے سامنے بڑی ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں